نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں دلہن بنی اپنے ہی شوہر کو اپنا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاید وہ پہلا شوہر تھا جس کو اپنی شادی کی رات اپنی بیوی پر شک ہوگا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، مجھ سے سارا قصور تمہارا ہے، تم سب جانتی بھی ہو نہ، پھر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ یا ہمارے گھر میں سے تو کسی کو کچھ بتا سکتی تھی نہ۔ میرا یقین کرے میں ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ عرفہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی مگر اسے میری بات سمجھ نہ آتی تھی، مگر میرا شوہر میری کسی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کو مجھ سے اس قدر غصہ تھا کہ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اب جب تک عرفہ گھر واپس نہیں آ جاتی تب تک تمہیں سزا ملے گی، ایسی سزا جو ساری زندگی تم یاد رکھو گی۔ اس پوری حویلی میں میرے لیے کسی کے دل میں نرمہ گوشہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس طرح اس کو یقین دلاؤں کہ میں بے قصور ہوں۔ عرفہ نے میرے لیے کوئی راستہ چھوڑ ہی نہیں دیا تھا۔ میرا نام نور ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میں گریجویشن کر رہی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے اسکالرشپ پر مجھے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا۔ وہاں میری دوستی عرفہ نامی لڑکی سے ہوگی۔ وہ بے حد خوبصورت اور لائق تھی۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں یونیورسٹی نہ جا سکی، مگر جیسے ہی اگلے روز میں یونیورسٹی گئی تو وہاں پر عرفہ کہیں نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ نور یہ دیکھ کر اس سے معلوم کو تو میری سہیلی بنی ہے نمرا۔ میں نے حیرت سے عرفہ اور نمرا کو دیکھا۔ عرفہ تو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر نمرا کو دیکھ کر کہیں سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا تعلق کسی اچھے خاندان سے ہے۔ اس کا بے باک لباس اور لڑکوں سے دوستیاں مجھے ناگوار گزارتی تھی۔ میں اکثر عرفہ کو سمجھاتی کہ وہ نمرا سے دوری بنا کر رکھے، مگر اسے میری بات بری لگتی اور وہ ہمیشہ کہتی کہ تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ میری اور سہیلیاں بنے۔ میں عرفہ کو سمجھاتی کہ عرفہ دوستی ہمیشہ خاندانی لوگوں سے کرتے ہیں اور نمرا کا جویریہ ہے، وہ کہیں سے ایسے معلوم نہیں ہوتا کہ کسی اچھے خاندان سے ہے۔ تبھی عرفہ کہنے لگی تمہیں پتا ہے کہ اس کا بھائی پولیس افسر ہے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے عرفہ کی طرف دیکھا، کیونکہ نمرا کو ابھی اس سے دوستی کیے کئی مہینہ ہوا تھا اور عرفہ کو اس کے گھر کی ساری معلومات تھی۔ عرفہ ایک اچھی لڑکی تھی اور میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں چڑھ جائے۔ میں کئی دنوں سے عرفہ کو دیکھ رہی تھی، وہ کافی بچی دکھائی دے رہی تھی۔ کئی مرتبہ عرفہ سے پوچھنے کی کوشش بھی کی مگر وہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتی تھی اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بات کو ٹال دیتی تھی۔ مجھے بھی اب اس سے بار بار پوچھنا مناسب نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے بھی پوچھنا بند کر دیا۔ مگر وہ دن بہ دن مر جانے لگی۔ ایک روز میں یونیورسٹی گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر ہی نمرا اور عرفہ ایک پولیس افسر کے ساتھ کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ نمرا کا بھائی ہے، مگر عرفہ کا یہاں کھڑا ہونا اور اس پولیس افسر کے ساتھ بحث کرنا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تھوڑا آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ عرفہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو رو کر اس پولیس افسر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے عرفہ کے پاس پہنچی اور اس کا بازو کھینچ کر کہنے لگی کیا ہوا ہے، تم رو رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تبھی اس نے میرا ہاتھ جھڑک دیا اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتی ہوں، کیوں بار بار میری زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہو؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے عرفہ کی طرف دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ عرفہ کے الفاظ نہیں ہے۔ میں نے افسوس سے نمرا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ تھی۔ میں سارا کھیل سمجھ گئی اور زبردستی عرفہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ یونیورسٹی کے اندر جاتے ہی عرفہ نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسیدہ کر دیا اور کہنے لگی تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ میں وہاں پر کھڑی ضروری بات کر رہی تھی اور تم کس طرح مجھے اندر کھینچ کر لائی ہو؟ آج کے بعد میرے ساتھ ایسا برتاؤ مت کرنا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں نے عرفہ کے دونوں بازو پکڑ کر اسے کھجوڑا اور کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ آج سے پہلے تو نے کبھی تو ایسے بات نہیں کی۔ تبھی عرفہ کے الفاظ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میرے ارد گرد پورا ماحول گھٹن زدہ لگنے لگا جب اس نے مجھے کہا کہ تم حسد کرتی ہو مجھ سے، میری خوشیاں سے آخر ہو جو چھوٹے خاندان سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے عرفہ سے ایسی امید نہیں تھی۔ عرفہ آج تم نے جس لہجے میں مجھ سے بات کی ہے مجھے تا عمر یاد رہے گی، اور میں یہ جانتی ہوں یہ عرفات تمہارے دماغ میں کس نے بھرے ہیں، مگر میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہیں ایک روز پچھتاوا ہوگا کہ تم نے غلط بندے کا انتخاب کیا۔ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گئی
اور کچھ دن گزر گئے کہ نمرہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ عرفہ تنہا ہی گھومتی رہتی۔ ایک روز میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اس روز میں نے تم سے بہت بدسلوکی کی، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ مجھے لگا کہ اسے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس نے اس روز میرے ساتھ غلط کیا۔ تو ابھی میں نے عرفہ سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم تو ایسی تھی ہی نہیں۔ تبھی وہ کہنے لگی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے مانور، میں نمرہ کے بھائی کو پسند کرنے لگی ہوں۔ عرفہ کی بات پر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے بے یقینی سے عرفہ کی طرف دیکھا۔ میں عرفہ کے بھائیوں کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو عرفہ، یہ غلط ہے، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اور کہنے لگی کہ میں بھی جانتی ہوں، مگر میں کیا کروں، مجھے کشان سے محبت ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ میری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے گا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے عرفہ کو کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اسی سے مجھے معلوم ہوا کہ نمرہ کی شادی ہو چکی ہے اور وہ بیرون ملک چلی گئی ہے۔ میں نے سارے راستے کئی مرتبہ کہا کہ عرفہ تم کشان کو بھول جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، مگر وہ رو رو کر میرے آگے درخواست کرتی رہی کہ میں اس کو ایسا نہ کہوں۔ اس وقت اس کی حالت ایک دیوانے جیسی تھی جو اپنی محبوبہ کو لے کر کسی قسم کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ مجھے عرفہ کی واقعی بہت فکر تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ دل سے سچا دوست مانا تھا۔ میں نے عرفہ سے کہا کہ عرفہ اگر تم واقعی اس سے محبت کرتی ہو تو اپنے گھر بات کرواؤ، اگر نہیں کر سکتی تو میں تمہاری اماں سے بات کر لیتی ہوں۔ ابھی عرفہ کہنے لگی کہ نہیں، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، کوشان نے ابھی گھر بات کرنے سے سختی سے منع مجھے کیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ کوشان اس کو دھوکہ دے رہا ہے، مگر اب عرفہ سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ابھی میں نے عرفہ سے کہا لیکن ایک شرط ہے، اگر تم اس پولیس افسر کو اب جب جاؤ گی تو میرے ساتھ ملنے جاؤ گی۔ عرفہ میری بات پر خوش ہوگی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں دل ہی دل میں کوئی چال سوچ رہی ہوں۔ ہفتہ گزر چکا تھا۔ میں نے عرفہ سے بہانے سے پوچھا کہ تم ابھی تک افسر سے ملنے کیوں نہیں گئی؟ ابھی وہ کہنے لگی کہ میں نے جب اسے بتایا کہ تم بھی میرے ساتھ آنا چاہتی ہو تو اس نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا۔ نہ جانے کیوں، شاید مصروف ہو گیا، مگر میں جانتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کہا ہے۔ کچھ دن گزرے تو میں نے عرفہ سے ضد کرنا شروع کر دی کہ مجھے اس پولیس افسر سے ملنا ہے۔ عرفہ کو لگتا تھا کہ شاید میں اسے عرفہ کے لیے قبول کر چکی ہوں، اس لیے اتنا ضد کر رہی ہو۔ میری بات پر عرفہ اکثر خوش ہوتی تھی۔ عرفہ کہنے لگی مگر وہ نہیں مانے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس سے کہو کہ میں اکیلے ملنا چاہتی ہوں تو ہم جا کر اسے سرپرائز دیں گے۔ میری بات پر عرفہ خوش ہوگی اور کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ناراض بھی ہوا تو بہت مناسب طریقے ہیں، پھر آخر کار تم سے محبت کرتا ہے۔ عرفہ نے میری بات پر عمل کیا اور اسے اکیلے میں ملنے کے لیے بلایا۔ جب وہ عرفہ کو ملنے آیا تو مجھے عرفہ کے ساتھ دیکھ کر دم بخود رہ گیا اور عرفہ پر چلانے لگا۔ اس کی زبان دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ کس قدر گندی زبان کا استعمال کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عرفہ جیسی لڑکی جس کے ماں باپ نے اسے کبھی اف تک نہیں کہی تھی، اس کے باعث کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے، وہ کسی غیر سے کسی بری زبان سن رہی تھی، وہ بھی ایسے شخص سے جو اس کا محروم نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے چلاکی دکھائی اور فون میں اس کی ویڈیو بنا لی، لیکن اسے اس بات کا علم نہ ہونے دیا۔ اب اکثر ہی ایسے ہونے لگا تھا۔ میں اکثر ہی عرفہ کے ساتھ اس لڑکے سے ملنے جاتی اور کوئی نہ کوئی اس کی ویڈیو بنا لیتی۔ میری سہیلی ایک پولیس والے پر عاشق ہو گئی تھی، اکثر ہی مجھے ساتھ لے کر اس سے ملاقاتیں کرنے جاتی۔ ایک بار میرے ساتھ گھر سے نکلی اور مجھے کہنے لگی تم یونیورسٹی میں میرا انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں یونیورسٹی آ جاؤں گی۔ مجھے کافی عجیب لگا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا بات ہے، کہاں جا رہی ہو؟ ابھی وہ کہنے لگی میں کوشان سے ملنے جا رہی ہوں، اس نے مجھے اکیلے میں بلایا ہے۔ میں نے عرفہ سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، اس مرتبہ اس نے واقعی مجھے اکیلے میں بلایا ہے، اب اگر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی تو وہ غصہ کرے گا۔ میں خاموش ہوگی اور اس مرتبہ وہ بھی ضد کرنے لگی اور اس روز عرفہ کے ساتھ بھاگی۔ سارا دن گزر جانے کے بعد وہ یونیورسٹی نہ آئی تو مجھے پریشانی ہونے لگی تھی، آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ تبھی میرے دماغ میں ایک ہجمہ سا ہوا کہ کہیں عرفہ کسی پریشانی میں تو نہیں۔ آج عرفہ کو دوسرا ہفتہ تھا مگر عرفہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس کی کافی فکر ہو رہی تھی، مگر میں کس سے اس کے بارے میں پوچھتی۔ میں یونیورسٹی میں لیکچر لے کر ابھی یونیورسٹی سے نکلی ہی تھی کہ دروازے پر ایک سفید رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ میں نے نظر انداز کیا مگر اندر سے عرفہ کا بھائی باہر نکلا۔ وہ اس کا سب سے بڑا بھائی تھا جس سے میری ملاقات بہت کم ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آیا
تو میں نے مسکرا کر سلام کیا، مگر اس کے منہ پر سنجیدگی دیکھ کر ایک مرتبہ مجھے خوف سا محسوس ہوا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے میں عرفہ کے بارے میں اس سے کچھ پوچھتی، تبھی شروز نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ایک دم گھبرا گئی۔ تبھی شروز نے گاڑی چلائی۔ میں نے شروز سے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ آج تم دونوں کا نکاح ہے۔ یہاں خنجر میرے دماغ پر چل رہا تھا۔ میں نے بے یقینی سے شروز کی طرف دیکھا، مجھے لگا کہ میرے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ تبھی میں نے شروز سے کہا کہ کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ تبھی وہ غصے میں چلانے لگا، یہ تو میری بہن کو بھگانے سے پہلے سوچنا تھا، اب اس کی سزا تمہیں ملے گی جب تک عرفہ مل نہیں جاتی کہ جو تم لگ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے عرفہ کو نہیں بھگایا، میں تو بھی نہیں جانتی کہ عرفہ بھاگ گئی ہے۔ تبھی شروز کہنے لگا کہ اس روز تمہارے ساتھ گھر سے نکلی تھی، پھر تمہیں کیسے نہیں پتا کہ وہ بھاگ گئی ہے؟ تم نے ہی اسے بھگایا ہے۔ میں روتی چلاتی رہی، مگر اس کو مجھ پر ترس نہ آیا اور زبردستی مجھے مسجد میں لے گیا اور وہاں پر زبردستی میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ میں نے جب نکاح کرنے سے انکار کیا تو اسے مجھے دھمکی دے دی، اگر میں اس سے نکاح نہیں کروں گی تو میرے گھر والوں کو نقصان پہنچا دے گا۔ میں ایک دم ڈر گئی، میں جانتی تھی کہ شروز جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ میں نے اس کے کہنے پر اس سے نکاح کر لیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ گھر کم اور فارم ہاؤس زیادہ تھا، وہاں کی دیواریں بالکل ویران تھی، اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں روتی ہوئی شروز کے ساتھ جا رہی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے میری ہر کوشش ناکام کر دی۔ وہ مجھے بازو سے کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا اور مجھے جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا۔ میں اندھے منہ بیڈ پر گری اور رونے لگی۔ میں نے شروز سے کہا کہ تم اچھا نہیں کر رہے، تمہیں ضرور پچھتانا پڑے گا جب تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا کہ میں نے تمہاری بہن کو نہیں بھگایا۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو میں تمہیں ثبوت دکھا سکتی ہوں۔ تبھی میں اپنے بیگ میں دیکھا، میرا موبائل بیگ میں ہی ہوگا تو میں وہاں سے شروز کو اس بات کا ثبوت دوں گی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو میرا پرس میرے پاس موجود نہیں تھا۔ شاید اس وقت شروز کے کھینچنے کی وجہ سے میرا پرس میرا ہاتھ سے کہیں گر گیا۔ تبھی شروز غصے میں آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ اب تیری ساری زندگی تم یہاں پر ہی قید رہو گی۔ تبھی مجھے احساس ہو گیا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے تم پر کتنا بھروسہ کیا۔ ہمیں لگتا تھا کہ تم اچھے خاندان سے ہو، اچھی تربیت کی مالک ہوگی، مگر تم نے تو شروز کی اس بات پر میرے پر تلے زمین نکل گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے شروز سے کہا کہ بس میں اب اور کوئی بات نہیں سنوں گی، تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب جو حقیقت ہے میں اس کے سامنے لے کر آؤں گی۔ لیکن میرے شوہر کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا یہی کہنا تھا کہ میں نے ہی اس کی بہن کو بھگایا ہے۔ مجھے اس فارم ہاؤس پر رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، مجھے ہر پل یہی فکر ستاتی جاتی کہ میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، لوگوں نے تو تانے دے دے کر کہیں کا نہیں چھوڑا ہوگا۔ میری زندگی کس موڑ پر آ گئی تھی، میں نے تو کبھی ایسا ہی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی ایسا پہلو بھی آئے گا جہاں میں بے بس ہو جاؤں گی۔ میری پڑھائی چھوٹ چکی تھی، میرے سالانہ امتحان سر پر تھے۔ میں نے سوچا کہ شروز سے بات کی جائے، شاید وہ اس بات پر راضی ہو جائے۔ میں جب فارم ہاؤس آئی تھی تو شروز فارم ہاؤس پر بہت کم آتا تھا، مگر اس کے پہرے دار ہمہ وقت دروازے پر کھڑے رہتے تھے، جن کی نظر ہر وقت مجھ پر رہتی تھی۔ مجھے اس فارم ہاؤس میں گھٹن سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ 2 ہفتوں بعد شروز فارم ہاؤس پر آیا اور میں نے اس سے کہا کہ میرے سالانہ امتحان سر پر ہیں، دعا کے لیے مجھے امتحان دینے دو، میں تمہارے ساتھ جایا کروں گی اور تمہارے ساتھ واپس آ جایا کروں گی، جب تک عرفہ نہیں مل جاتی میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مگر وہ میری بات پر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا تمہارا ملازم نہیں ہوں اور یہ شادی کوئی میرے محبت کی شادی نہیں تھی جو میں تمہارے ناز نکڑے اٹھاؤں۔ پھر میری آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی، میری زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ میں نے عرفہ کو نہیں بھگایا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ مجھ پر قیامت تو جب ٹوٹی جب اس کے بھائی نے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا۔ سہاگ رات میں جیسے ہی وہ اندر آیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ بہن کا بدلہ لینے کے لیے مجھے اس نے قید کر لیا تھا۔ میری زندگی اب فارم ہاؤس تک ہی رہ گئی تھی۔ میں ہر وقت روتی اور سوچتی کہ میں تو بلائی کرنے چلی تھی، میں تو چاہتی تھی کہ عرفہ اس شخص سے نہ ملے، مگر سارا کا سارا الزام مجھ پر آ گیا۔ میں کس طرح یہ زندگی گزاروں گی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میری حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے پورا فارم ہاؤس میرے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ایک روز ابھی شروز فارم ہاؤس پر آیا ہی تھا کہ مجھے بہت بڑا چکر آیا اور میں زمین پر گر گئی۔ شروز میرے پاس بھاگا اور کہنے لگا اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بتاتی، آنکھیں
आंखें बंद होगी। जब वक्त मुझे होश आया तो इस वक्त में शहरोज मेरे सर पर खड़ा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे मालूम हुआ कि मैं हामला हूँ। मेरी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी, मगर मेरी निस्बत शहरोज काफी चुपचाप था। क्या वजह थी मैं नहीं जानती थी, मगर मैं इतना जरूर जानती थी कि अब मैं शहरोज के दिल में जगह बना लूंगी। 9 महीने का वक्त पर लगा कड़ा गया। मुझे अल्लाह ने बेटे से नवाज दिया। मैं अपने बेटे को देखकर कुछ काफी खुश रहती थी। तभी शहरोज कमरे में आया और आते ही झटमटे से इसने मेरे बेटे को मेरी गोद में उठा लिया। मैं हैरानगी से शहरोज की तरफ देखने लगी। जब वो मेरे बेटे को लेकर कमरे से बाहर चला गया, मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं इसके पीछे भागती, इसलिए मैं सिर्फ शहरोज को आवाजें देती रह गई, मगर इसने ना आना था। वो ना आया। वो हफ्ता गुजर चुका था, ना शहरोज आया ना ही मेरा बेटा। मैं मुर्दा वजूद के साथ बिस्तर पर लेटी रही और हर वक्त रोती रहती। एक मुलाजमा जो शहरोज ने मेरे लिए रखी थी, वो हर रोज वक्त और मुझे खाना दे जाती, लेकिन मेरे हलक से निवाला भी नहीं उतरता था। आज हफ्ता हो गया था, मैं ज्यादा कुछ खा भी नहीं रही थी। तभी शहरोज फार्म हाउस पर आया और आते ही मेरे बालों को दबोच लिया। तकलीफ की वजह से मेरे मुंह से चीख निकली और इसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ सीधा किया। मैं शहरोज के आगे हाथ जोड़ने लगी और इसे कहने लगी, खुदा के लिए मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तभी वो कहने लगा कि अब इस बात का एहसास हुआ है कि मेरे माँ बाप ने क्या तकलीफ महसूस की होगी जब इनकी बेटी ये घर से भागी होगी। वो भी अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकते थे। मैंने घुटनों पर सर रख लिया, बेबसी से ही बेबास थी। मैं किस तरह अपने शोहर को यकीन दिलाती कि मैंने शहरोज से कहा कि मैंने अरफा को नहीं भगाया, तो मैं जानती तक नहीं थी कि इसके दिल में क्या चल रहा है। मैंने इसे कई मर्तबा निमरा और इसके भाई से दूर रखने का कहा था, लेकिन वो मेरी किसी बात पर अमल नहीं करती थी। अब इसमें मेरा क्या कसूर? अगर वो मेरे समझाने के बावजूद वो गलती कर बैठी है जिसका मुझे डर था। तभी वो शहरोज कहने लगा कि इतना बोला बनने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ, ये तुम्हारी चाल थी। आखिर तुम्हारी हमसे दुश्मनी क्या थी? हमने तो तुम्हारा बिगाड़ा भी कुछ नहीं था जो तुमने हमारे साथ ये सलूक किया। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी क्योंकि मैं जितना शहरोज को समझाने की कोशिश कर रही थी वो इतना ही गुस्से में पागल हो रहा था। मैंने सोच लिया कि अब मैं अरफा के ऊपर कोई बात नहीं कहूंगी। मैंने बिल्कुल खामोशी अख्तियारी कर ली, किसी को कुछ नहीं कहती थी। अगर शहरोज मुझसे कोई बात कह भी देता तो मैं बिल्कुल खामोश रहती। शहरोज ने भी अभी तक मुझे मेरा बेटा वापस नहीं किया था। मैं हर वक्त इसको याद करती रहती और रोती रहती और दिल में दुआ करती कि काश अरफा जल्दी वापस आ जाए। वो जहां भी है वो अपने घर में आ जाए ताकि इस जहन्नम से, इस कैद से मेरी जान छूट जाए। एक रोज शहरोज फार्म हाउस पर आया, तभी बाहर से पहरेदार भागते हुए अंदर आए। अब बार छोटी बीबी आई है। मैं एकदम चौंक कर पहरेदार की तरफ देखा और झटके से बिस्तर से उतर कर पहरेदार से कहा कि अरफा आई है। तभी वो कहने लगा जी हाँ, अरफा बीबी आई है। शहरोज जल्दी से बाहर की तरफ भागे, मैं भी इनके साथ भागी। अरफा की हालत देखकर मैं भी इनके साथ बाहर आ गई। अरफा की हालत देखकर मैं दंग रह गई। वो बरसों की बीमार लग रही थी। शहरोज अपनी जगह पर खड़े हो गए और कहने लगे, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? अपनी अरफा रोती हुई मेरे पैरों में गिर गई और हाथ जोड़कर मुझे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो। काश मैं तुम्हारा कहा मान लेती, काश मैंने तुम्हारा कहा मान लिया होता तो आज जो मैं दुख झेल रही हूँ वो मुझे ना जीना पड़ता। तुमने कितनी मरतबा मुझे समझाने की कोशिश की कि कुशां अच्छा लड़का नहीं है, मगर मैं तुम्हारी एक ना सुनी। अरफा की हालत देख कर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैंने कुछ ना कहा क्योंकि इसकी वजह से जितनी तकलीफें मैं जी रह चुकी थी, अब मेरे दिल में किसी के लिए ना तो कोई नरमी थी और ना ही कोई एहसास था। मैंने अफसोस से शहरोज की तरफ देखा जो आंखें फाड़ कर अरफा को देख रहे थे। भाई मैं घर गई थी मगर अम्मा ने मुझे घर में दाखिल नहीं होने दिया। मैं जानती थी कि आप फार्म हाउस होंगे। तभी बाहर चौकीदार से मुझे पता चला कि आपने मानूर से शादी कर ली है। मैं जानती हूँ कि आपने इससे किस मकसद के तहत शादी की होगी, मगर इस सब में इसका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर है, बल्कि मगर इसने तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। इस वक्त मेरा ही दिमाग मेरे साथ नहीं था। मेरी वजह से आपने मानूर को तकलीफ पहुंचाई है, मुझे इसकी भी बहुत तकलीफ है। शहरोज ने अरफा को दोनों बाजुओं से जकड़ कर कुंजोड़ दिया था। तुम जानती भी हो कि मैंने तुम्हारी वजह से इस पर कितने जुल्म किए हैं। मुझे हमेशा लगता था कि शायद तुम्हारे घर से भागने से मुझे हमेशा लगता था कि शायद तुम्हारे घर से भाग जाने में इसने तुम्हारी मदद की है। वक्त पर लगा कड़कड़ा गया। अरफा को आए हफ्ता हो चुका था। एक हफ्ते के बाद शहरोज जोर दवार फार्म हाउस पर आया और इसके हाथ में मेरा बेटा इब्राहिम भी था, मगर मैंने अब की तरह इब्राहिम को ना थामा।
तभी शरोज ने इसे मेरी गोद में डाल दिया और अपने बेटे को देखकर मेरी आंखें बाहर आई और इसको मैंने अपने सीने से लगा लिया। मैं मजबूत लहजे के साथ शरोज के सामने खड़ी थी। जब मैंने इसे कहा कि अब तो अरफा घर आ गई है, तुम्हारी इस शादी के लिए यही शर्त थी। जब जिद थी कि जब तक अरफा घर नहीं आ जाती मैं तुम्हारी कैद में रहूंगी। अब मुझे आजादी चाहिए, मैं मजीद अब इस कैद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शरोज की आंखों में मैंने पहली मर्तबा शर्मिंदगी और कुछ खो जाने का डर देखा था। शरोज मुझे देखने लगा और फिर एकदम मेरे कदमों में बैठ गया, मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और मुझे कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारी बात पर भरोसा करूंगा, मैं तुम्हें पलकों पर बैठा कर रखूंगा, मगर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। हमारे बेटे के बारे में सोचो, अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो इससे माँ का प्यार कौन देगा। मैंने शरोज की तरफ तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखा कि वो वक्त भूल गए हैं जब तुम मुझसे इस बच्चे को दूर लेकर गए। अभी एक दिन का था जब तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना। इस वक्त मैंने भी बेसब्र किया ना, और फिर तुम्हारी ही जिद के अरफा आ जाएगी तो मुझे आजादी का परवाना मिल जाएगा। अब जब के अरफा आ गई है तो अपनी बात के मुताबिक मुझे आजाद कर दो, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मेरी बात सुनकर वो दंग रह गया, क्योंकि मेरे दिल में शरोज के लिए ना तो कोई मोहब्बत थी और ना ही कोई एहसास। मैं मजीद अब इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। लेकिन शरोज ने अपनी आंखें साफ की और कहने लगा, मैं ये नहीं करूंगा, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैं तुम पर जुल्म जरूर करता रहा हूँ, मगर तुम मेरी बीवी हो, मुझे एक मौका तो दो ताकि मैं अपनी गलतियों का मुदाफरा कर लूं। अगर तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगी तो मैं सारी जिंदगी इसी आग में जलता रहूंगा कि मैंने एक बेगुनाह को सजा दी। तभी मैंने हल्की हंसी के साथ इसे कहा कि इस सजा से बड़ी तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं, कि मेरे दिल में कभी तुम जगह नहीं बना पाओगे। शरोज फार्म हाउस से जा चुका था, अभी इसे गए 1 घंटा ही हुआ था जब अचानक से पहरेदार कमरे के बाहर आकर खड़ा हुआ और बड़ी बीबी इसकी आवाज में कपकपाहट थी और एक खौफ था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो वो कांपती हुई आवाज में कहने लगा, बीबी वो साहब का एक्सीडेंट हो गया, इनकी हालत काफी खराब है, वो अस्पताल में है। अभी इधर से फोन आया कि आपको मेरे साथ चलना होगा। अल्फाज सुनकर मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे दिल पर किसी ने वार किया हो, और इस वक्त मुझे ऐसे लगा कि मेरे दिल में शरोज के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। मैं जिस वक्त अस्पताल पहुंची तो शरोज की हालत देखकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। वो पट्टियों में झगड़ा हुआ था, मगर मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगा। मैं भागते हुए इसके सीने के साथ जाकर लग गई। आप बहुत बुरे हैं, आपको मेरा जरा ख्याल नहीं आया कि आपने कसम खाई है हर वक्त मुझे तकलीफ देने की। शरोज ने मुझे अपने मुकाबल बिठाया और बच्चों के सामने मेरे सामने कान पकड़ लिया, माफी मांग रहा, माँ नूर मुझे एक दफा माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने शरोज की तरफ देखा और इसके माथे पर बोसा लिया और इसको कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी खुद को माफ कर दो। आज मैं शरोज के साथ इस खुशियों वाली जिंदगी गुजार रही हूँ। मैंने इस बात को मान लिया था कि मेरा और मेरे शोहर का मिलना ऐसे ही किस्मत में लिखा था, जिसको हम दोनों चाह कर भी जुटला नहीं सकते थे। ऐसी पसंद की शादी का क्या फायदा जो खानदानों के खानदान उजाड़ दे, जिसको हासिल करने के लिए लड़ाई झगड़े हों, आपस में नाराजगियां पैदा हों, कत्ल तक बात पहुंच जाए, लोग एक दूसरे के साथ जीना मरना खत्म कर दे, सिर्फ आपकी जिद की वजह से ऐसा हो और फिर आप पीछे ना हटें। यह हरकत नहीं है कि पसंद की वजह से अगर इतने लोगों के दरमियान तलक खराब होंगे, आपकी ऐसी पसंद की शादी को क्या करेंगे। मैंने खुदा की कसम ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने इतना फसाद करवा कर रिश्तेदारियां करवाई हैं और जिन्होंने फसाद करवा कर रिश्तेदारों को नाराज किया और वालिदैन को नाराज करके और पसंद की शादी की। ठीक 2 साल बाद वो शादी खत्म होगी। वही जो कहते हैं इसके बगैर मुझे सांस नहीं आती, मैं मर जाऊंगा, इसको देखने बगैर मेरा गुजारा नहीं है। वही इंसान खुद को कहता है इसे मेरे सामने से ले जाओ, इसे मेरी नजरों से दूर करो, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इसके मुंह पर थूकता भी नहीं। वही लड़की कहती है ये इंसान दुनिया का आखिरी घटिया तरीन गलत इंसान है, तब वो मोहब्बत कहाँ जाती है। ऐसा हरगिज़ मत कीजिएगा, ऐसा हरगिज़ मत कीजिएगा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। वाह सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गमराही के रास्ते पर जाते हुए रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में पड़ जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल एक दिलचस्प और नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।